بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایام فاطمیہ کہاں سے لے کر کہاں تک ہیں؟ یہ ایام عصمت کبریٰ حضرت فاطمۃ الزہرا سیدۃ النساء العالمین کی شہادت کے ایام ہیں۔ وہ پاک اور مقدس ذات جو ام ابیہا بھی ہیں اور آئمہ معصومین علیہ السلام کی ماں بھی ہیں۔ وہ فاطمہ کہ جس کی مرضی پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مرضی ہے اور پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مرضی خدا کی رضا ہے، جس کا غضب پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا غضب اور پیغمبر کا غضب خدا کا غضب ہے۔ وہ فاطمہ کی جس کی مادری پر ہمارے آئمہ علیہ السلام جو عالم انسانیت کے کامل ترین افراد ہیں فخر کرتے ہیں۔ وہ فاطمہ جس نے اپنی مختصر سی حیات میں ہی شیعت کو ہمیشہ کے لیے بقا عطا فرمائی۔ وہ فاطمہ کی جس کی روشن اور جلی خطبے نے چاہنے والے اور دشمنوں کو انگشت بدندان کر دیا۔ وہ فاطمہ کی جس نے پدر بزرگوار کی موت کی عظیم ترین مصیبت اور اپنے شوہر نامدار کی مظلومیت کو اپنے نالہ و شیون سے تمام لوگوں کو آگاہ کیا، اور آج بھی وہ اندوناک آواز مدینہ کی گلیوں میں گونج رہی ہے۔ وہ ذات کی جس کی ناراضگی خدا و پیغمبر کی ناراضگی ہے اور جس کی خوشنودی خدا و رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خوشنودی ہے۔ ایسی حقیقت جو فقط اہل قصا کا مرکز ہی نہیں بلکہ آیت تطہیر میں بھی اس کو مرکزیت حاصل ہے، اور اسی مبارک وجود کو ارادہ الہی کا واسطہ قرار دیا گیا ہے۔ ناظرین، آج ہم اپنی اس ویڈیو میں حضرت فاطمۃ الزہرا سیدۃ النساء العالمین کی شہادت کے سلسلہ میں جو ایام فاطمیہ ہیں ان کے متعلق بات کریں گے۔ ویڈیو کا باقاعدہ آغاز کرنے سے پہلے آپ سب سے گزارش ہے کہ ویڈیو کو سکپ کیے بنا آخر تک لازمی دیکھیں، اور اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کر کے بیل نوٹیفیکیشن کو آن کریں تاکہ آپ کو ہمارے چینل کی اپڈیٹس ملتی رہیں۔ ناظرین، ایام فاطمیہ ان دنوں کا نام ہے کہ جن کے دوران اہل بیت کے محبین حضرت فاطمۃ الزہرا علیہ السلام کی شہادت کی مناسبت سے عزاداری کا اہتمام کرتے ہیں۔ حضرت فاطمۃ الزہرا کی تاریخی شہادت میں اختلاف ہے، اور شیعہ علماء کی جانب سے دونوں تاریخوں کو معتبر سمجھنے کی وجہ سے اہل تشیع ایام فاطمیہ کو 2 مرتبہ مناتے ہیں، اور ان ایام میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دختر گرامی کے مصائب اور آپ علیہ السلام کے شریک حیات حضرت علی مرتضیٰ علیہ السلام کی مظلومیت کی یاد میں مجلس عزا منعقد کرتے ہیں۔ ان مجالس اور محافل میں اسلام کی سب سے افضل خاتون اور راہ ولایت کی پہلی شہیدہ کے فضائل اور مصائب بیان کیے جاتے ہیں، جبکہ اہل بیت کے دشمنوں سے اظہار بیزاری کیا جاتا ہے۔ حضرت فاطمۃ الزہرا سلام اللہ علیہا کائنات کی سب سے کامل اور افضل خاتون ہیں۔ آپ علیہ السلام معصوم کی بیٹی، زوجہ اور ماں ہونے کے عنوان سے سیدۃ النساء العالمین، ام الائمہ، ام ابیہا، طاہرہ اور صدیقۃ الکبریٰ جیسے القابات اور کنیات سے پہچانی جاتی ہیں۔ اپنے والد بزرگوار یعنی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شہادت اور اپنے شوہر نامدار یعنی حضرت علی مرتضیٰ علیہ السلام کی مظلومیت اور ان کا حق غصب ہو جانے کے بعد بعض مشہور اور معروف افراد کے حملے کے دوران آپ علیہ السلام کے بدن اطہر پر زخم لگے، جس کی وجہ سے حضرت فاطمۃ الزہرا سلام اللہ علیہا کی شہادت واقع ہوئی، اور اپنی وصیت کے مطابق رات کے وقت اور مخفیانہ طور پر دفن ہوئی۔ لہٰذا آج تک حضرت فاطمۃ الزہرا سلام اللہ علیہا کا نشان قبر معلوم نہیں ہے۔ دنیا بھر کے شیعوں کی ایک اہم مذہبی مناسبت حضرت فاطمۃ الزہرا سلام اللہ علیہا کے ایام شہادت کے دوران مجالس اور عزاداری کا انعقاد ہے۔ یہ دن ایام فاطمیہ کے عنوان سے معروف ہیں۔ ناظرین، اب بات کرتے ہیں فاطمیہ اول اور فاطمیہ دوم کے بارے میں۔ مشہور شیعہ علماء کے نزدیک فاطمیہ اول کی مدت 13 جمادی الاول سے 15 جمادی الاول تک ہے، جبکہ ایام دوم کے 3 سے 5 جمادی الثانی کے دوران منایا جاتا ہے۔ جناب زہرا سلام اللہ علیہا کی تاریخ شہادت کے بارے میں روایات مختلف ہیں، بس ان ایام کو فاطمیہ اول کا نام دیا جاتا ہے، اور 95 دن کی روایت کے مطابق حضرت فاطمۃ الزہرا سلام اللہ علیہا کی شہادت 3 سے 5 جمادی الثانی کے دوران واقع ہوئی، لہٰذا ان دنوں کو فاطمیہ دوم کے نام سے یاد کیا جاتا ہے۔ ایام فاطمیہ کی باقاعدہ عزاداری کی رسم ایران کے معاصرہ تاریخ میں لگ بھگ 1.5 صدی پر محیط ہے، اگرچہ اس سے قبل بھی شیعہ اس مناسبت کا اہتمام کرتے تھے۔ اس کے باوجود ایسا لگتا ہے کہ اس دن کو منانا چونکہ بعض خلفاء کے کردار پر تنقید سے خالی نہیں ہے، اس لیے اس مذہبی مناسبت سے مربوط
مراسم اہل سنت کے دور حکومت میں سرکاری سطح پر رائج نہیں تھے، مگر اس کا مطلب ہرگز یہ نہیں کہ ان ادوار میں پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی لخت جگر کے مصائب بازمیر مسلمان اور اہل تشیع کی نگاہوں سے اوجھل رہ گئے ہوں۔ ٹھوس تاریخی اسناد اور مدراک سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ ائمہ معصومین علیہ السلام اور شیعہ حضرت فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کی شہادت کے ایام میں مجلس عزا منعقد کرتے ہیں، تاہم خاص حالت اور گھٹن کے ماحول کی وجہ سے ائمہ اطہار کے زمانہ میں آپ کے مصائب پر عزاداری عام اور علل اعلان نہیں ہوتی تھی۔ حضرت سید الشہداء علیہ السلام سے منقول ہے کہ امیر المومنین حضرت فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کے دفن کے موقع پر اس ماں کی طرح گریہ وزاری فرما رہے تھے کہ جس کا بچہ جان بحق ہو چکا ہو۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، خدا کے حضور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دختر نیک اختر مخفانہ سپرد خاک ہوئی، ان کا حق زبردستی چھینا گیا اور علل اعلان انہیں میراث سے محروم کیا گیا، حالانکہ ابھی آپ کی رحلت کو زیادہ وقت نہیں گزرا تھا اور آپ علیہ السلام کا تذکرہ باقی تھا۔ ناظرین، اگر آپ کو ہماری یہ کوشش پسند آئے تو ویڈیو کو لائک کریں اور اپنے دوستوں کو لازمی شیئر کریں۔ آج کے لیے اتنا ہی، کل تک کی ویڈیو کے لیے اللہ حافظ۔